دیکھیں ظلم کے ساتھ کبھی معاشرہ نہیں رہ سکتا قائم، کفر کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے ہر جگہ جگہ ناانصافی ہے، ہر جگہ پہ ہر طرح سے کی ناانصافی ہے، خواہ وہ الیکشن کا معاملہ ہو، خواہ لوگوں کے ساتھ رویوں کا معاملہ ہو، خواہ پنجاب پولیس کے رویے ہوں یا پاکستان کی پولیس کے رویے ہوں۔ آج جرم صرف ایک ہے، وہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہونا، پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہونا، وہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو جتنے بڑے کرپٹ ہیں تو آپ کو ہر لحاظ سے پاک صاف کیا جائے گا۔ عمران خان نے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لندن پلان اور لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس کو نااہل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو ڈسمینٹل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس لاڈلے کو شہباز شریف اور نواز شریف اور ان کے سارے مقدمات ختم کیے جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا۔ لیکن اس سے چوتھی بات جب وہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے، پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے، اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا، ہمارے ملک کی معیشت کو ہوگا، ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہوگا۔ ہمارا ڈالر انفلو نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی جب تک سیاسی عدم انتظام ختم نہ ہو، جب تک ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ آ جائے۔ اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں، اور الیکشن کمیشن جانبداری اور سہولت کاری کر رہا ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ سہولت کاری کر رہا ہے بلکہ وہ واک اوور دینا چاہتا ہے وہ پی ایم ایل این کو اور ایسی جماعتوں کو، اور وہ پی ٹی آئی کے حقوق جو کہ لوگوں کے حقوق ہیں یا پی ٹی آئی کے حقوق ہیں یا پارٹی کے حقوق ہیں، اس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ اور جو پرسوں کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا جس سے اور الیکشن کمیشن کا جس کے ذریعے ملے کا نشان چھین لیا گیا، یہ اس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں متاثر ہوئے ہیں۔ اور کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آرٹیکل 17 کو انٹرپریٹ کیے بغیر اس کو نہیں کیا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا۔ نہ صرف اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا، اس سے آئین کو نقصان پہنچا، اس سے قانون کو نقصان پہنچا، اس سے ملک کی معیشت کو اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ تھینک یو۔